السلام علیکم. مائی نیم از نوید اصغر. نپولین بوناپارٹ فیل کیوں ہوا؟ کون کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے نپولین بوناپارٹ فیل ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام وجوہات کا خلاصہ بیان کروں گا. سب سے پہلے آتے ہیں لمیٹیشن آف انڈیویجول جینیس. بے شک نپولین ایک ذہین اور فطین تھا، مگر وہ ایک انسان تھا، اور انسان کی ایک حد ہوتی ہے. سارے کاموں کو بخوبی انجام دینا نپولین کے لیے ناممکن ہو گیا، اور یہی نپولین کی فیلئر کا باعث بنا. دوسرے نمبر پر آتا ہے کانٹیننٹل سسٹم. انگلینڈ نپولین کا نمبر 1 دشمن تھا، مگر وہ اکنامک طور پر بہت سٹرونگ تھا. معاشی طور پر انگلینڈ کو کمزور کرنے کے لیے نپولین نے کانٹیننٹل سسٹم متعارف کروایا، جس میں تمام یورپ کو پابند کیا گیا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے. مگر یورپ میں برطانیہ کے علاوہ کوئی اور ملک ایسا نہ تھا جو یورپ کی ضروریات کو پورا کر سکے، جس کے نتیجے میں یورپ کے اندر قحط آ گیا، اور سارے ممالک نے نپولین کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نپولین ایک بار پھر فیل ہو گیا. تیسرے نمبر پر آتا ہے نیپوٹزم. نپولین اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بہت نوازتا تھا، مگر وہ سب کے سب گھر کی لنکا ڈھانے پر تلے ہوئے تھے. کارڈینل اور جرم نے اسے جرمنی اور اٹلی میں شکست دی. 1810 میں اس نے میٹرنچ کو بتایا کہ جتنا فائدہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو پہنچایا ہے نا، اتنا ہی نقصان اس کے رشتہ داروں نے اسے پہنچایا ہے. چوتھے نمبر پر آتا ہے اسپینش السر. نپولین پرتگال اور اسپین کو معاشی طور پر برطانیہ سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر سمندر ساتھ ہونے کی وجہ سے برطانیہ مسلسل پرتگال اور اسپین کی مدد کر رہا تھا، جس سے نپولین کو غصہ آ گیا اور اس نے جنگ چھیڑ دی. مگر ڈوک آف ولنگٹن میں نپولین کا غرور خاک میں مل گیا اور اسے شکست ہوئی. 5 نمبر پر انویژن آف رشیا. 1812 میں جب روس نے فرانس کی بات نہیں مانی تو نپولین نے روس پر ایک بڑی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا اور اپنا لشکر لے کر ماسکو پر چڑھائی کر دی. مگر روس کی شدید سردی کی وجہ سے نپولین کی فوج راستے میں ہی ٹھنڈ سے مر گئی، اور جو بچ گئی وہ واپس اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے. اس شکست کے نتیجے میں فرانس کے دشمنوں کو یکجان ہونے کا موقع مل گیا. چھٹے نمبر پر ہے پالیسی آف ملٹرزم. نپولین ایک بڑی فوج رکھتا تھا، وہ ایک بڑا جنگجو بھی تھا. اس کے بعد ایک کر کے ایک علاقے وہ فتح کرتا گیا، اور تقریباً تمام یورپ کو اس نے فتح کر لیا ماں سوائے انگلینڈ کے. لیکن جیسے جیسے فوج بڑھتی گئی، فوج میں مختلف علاقوں اور نسلوں کے لوگ شامل ہوتے گئے. ان لوگوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا تھا، اور فوج کی یونیفارمٹی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اتنی بڑی فوج رکھنے کے لیے خرچے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اور وہ نپولین کے بس میں نہیں تھا، اور یہ چیز نپولین کے شکست کا باعث بنی. 7واں نمبر ہارڈننگ آف نپولین برین. نپولین اپنی دھن کا پکا تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا. اسے غرور تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی تھی، اور یہی غرور نپولین کی شکست کا باعث بنا. ناٹ کمپرومائز. نپولین کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کانٹیننٹل سسٹم ہو یا کانفیڈریشن آف رین ہو. وہ ہمیشہ اپنی بات پر اڑا رہا، اور یہی بات نپولین کی شکست کا باعث بنی. 9 نمبر پہ سپیریورٹی. نپولین ہمیشہ خود کو سب سے سپیریئر سمجھتا تھا، اور یہی غرور اس کی ہار کا باعث بنا. 10 نمبر پہ ایگزاسٹن. انسانی طاقت تمام عمر ایک جیسی نہیں رہتی. نپولین جوانی میں ایک طاقتور اور خوبصورت انسان تھا، مگر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی وہ کمزور ہوتا گیا. یا یوں سمجھ لیں کہ وہ فتوحات حاصل کرتے 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 تھک گیا، اور جسمانی کمزوری نپولین کے ہارنے کا باعث بنی. 6 نمبر پر ٹریکی اینڈ ڈیسیٹ. یہ کلیم کہا جاتا ہے کہ نپولین کے فیلئر کی آخری کاز اس وقت بنی جب اس نے اسپین کے بادشاہ کو تخت سے ہٹایا. ایک دفعہ اس نے کہا تھا "I know when to exchange the lion's skin for that of fox". 12 نمبر پر ہے ولنگٹن اینڈ بلچر.
یہ دونوں بڑے جرنیل تھے جن کے پاس جنگ کی مہارت تھی۔ نپولین بلا شبہ خود ایک بڑا جرنیل تھا، مگر اس کی ٹکر جب اس کے مقابل کے جرنیل سے ہوئی تو اسے شکست کھانا پڑی۔ اگلے نمبر پہ فزیکل ہیلتھ۔ نپولین کو السر تھا اور یہی السر اس کی موت کا باعث بنا۔ یہ وہ تمام کازز ہیں جو نپولین کی فیلئر کا باعث بنے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی کازز آتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔